بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الانبیاء سیریز کی 21ویں قسط حصہ 11 کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ یہ ایک ایمان افروز اور سبق آموز سلسلہ ہے جس میں ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے آئے ہیں، اور اب ہم دنیا کی عظیم ترین ہستی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت طیبہ بیان کر رہے ہیں۔ آج کی اس قسط میں ہم جانیں گے صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، جنگ خیبر اور علمی دعوت تک کے حالات و واقعات بتائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عمرہ کا ارادہ اور خواب۔ ہجرت کے 6 سال ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ امن و امان سے مکہ میں داخل ہوئے، کعبہ کا طواف کیا اور سر منڈوایا۔ چونکہ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو عمرہ کی تیاری کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 یا بعض روایات کے مطابق 1500 صحابہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور قربانی کے جانور ساتھ لیے تاکہ قریش کو معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد جنگ نہیں بلکہ صرف زیارت کعبہ ہے۔ حدیبیہ پر قیام۔ جب قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے قسم کھائی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے خالد بن ولید کو ایک دستہ دے کر آگے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون خرابے سے بچنے کے لیے راستہ بدلا اور مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس اللہ نے روک لیا ہے جس نے ہاتھی اصحاب فیل کو روکا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سفارت اور شہادت کی افواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے بات چیت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیجا۔ قریش نے انہیں روک لیا۔ اسی دوران مدینہ کے قافلے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ بیعت رضوان۔ جب شہادت کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے صحابہ سے عہد لیا کہ ہم یہاں سے نہیں ٹلیں گے یہاں تک کہ دشمن سے بدلہ نہ لے لیں یا سب کے سب شہید نہ ہو جائیں۔ تمام صحابہ نے جوش و خروش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر رکھا اور فرمایا، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ نے اس بیعت سے خوش ہو کر قرآن میں فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ بے شک اللہ ایمان والوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے آپ کی بیعت کر رہے تھے۔ سورۃ الفتح 18۔ صلح حدیبیہ کے مذاکرات۔ جب قریش کو بیعت کی خبر ملی تو وہ ڈر گئے اور حضرت عثمان کو رہا کر دیا۔ انہوں نے سہیل بن عمرو کو صلح کا معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا۔ طویل بحث کے بعد صلح کے چند نکات طے پائے جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف معلوم ہوتے تھے۔ مسلمان اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن قیام کریں گے۔ 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ اگر مکہ کا کوئی شخص بغیر سرپرست کی اجازت کے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اسے واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کر لے۔ حضرت ابو جندل کا واقعہ۔ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے حضرت ابو جندل جو مکہ میں قید تھے بیڑیوں سمیت وہاں پہنچ گئے اور دہائی دی کہ مجھے بچایا جائے۔ سہیل نے کہا، صلح کی پہلی شرط کے مطابق اسے میرے حوالے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو تسلی دی اور صلح کی پاسداری کرتے ہوئے انہیں واپس کر دیا، جس سے صحابہ کے دل خون کے آنسو روئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے حکم پر صبر فرما رہا۔ فتح مبین۔ واپسی کے راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی جس میں اللہ نے اس صلح کو فتح مبین، کھلی فتح قرار دیا۔
بظاہر یہ دباؤ والا معاہدہ تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کو وہ امن دیا جس میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ صلح کے بعد کے 2 سالوں میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جتنے پچھلے 18 سالوں میں نہیں ہوئے تھے۔ خالد بن ولید اور عمرو بن العاص کا قبول اسلام۔ اسی صلح کے نتیجے میں قریش کے 2 بڑے دماغ اور جنگجو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ کل میں جھنڈا اسے دوں گا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی اعلان فرمایا جس نے صحابہ کے شوق کو مہمیز سگا دی۔ کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اس کے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا اور وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب فرمایا۔ ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا تو وہ فوراً ٹھیک ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ مرہب کا قتل اور فتح۔ یہودیوں کا مشہور پہلوان مرہب نکلا اور جنگی اشعار پڑھ کر مقابلے کے لیے للکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر شیر رکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار سے ایسا وار کیا کہ مرہب کا خود اور سر پھٹ گیا اور وہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قلعے کا بھاری دروازہ اکھاڑ کر ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ خیبر فتح ہوا اور یہودیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ زہر آلود گوشت کا واقعہ۔ فتح کے بعد ایک یہودی عورت زینب بنت حارث نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لیا لیکن اسے تھوک دیا اور فرمایا، اس ہڈی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس میں زہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ عنہ وہ لقمہ کھا کر شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق صحابی کی شہادت کے بدلے اسے قتل کیا گیا۔ بادشاہوں کے نام خطوط۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام خطوط لکھے۔ چونکہ بادشاہ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ کندہ تھا۔ شاہی حبشہ نجاشی انہوں نے خط کا بہت احترام کیا اور ایمان لے آئے۔ شاہی روم ہرقل اس نے ابو سفیان کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے اور تسلیم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر اپنی بادشاہت کے ڈر سے ایمان نہ لایا۔ شاہی ایران خسرو پرویز اس ظالم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس کی سلطنت کو اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، جو جلد ہی سچ ہوا۔ عمرۃ القضاء ذیقعدہ 7 ہجری۔ صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20,000 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ قریش مکہ معاہدے کے مطابق شہر خالی کر کے پہاڑوں پر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا طواف کیا اور صحابہ نے جوش و خروش سے لبیک پکاری۔ 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے واپس تشریف لائے۔ یہ مسلمانوں کی روحانی فتح تھی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح۔ اسی سفر عمرہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نکاح تھا۔ اس سے مکہ کے بہت سے لوگوں کے دل نرم ہوئے اور اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔